اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے بیحد اہم اور توجہ طلب موضوع لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے سب سے پیاری ذات، دکھوں کے مسیحا، غموں کے مداوا، رحمت دو عالم، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شاید آپ معمولی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کے نزدیک یہی سب سے قیمتی عمل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے وہ برکت سے بھر جاتی ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن بنائے اور 12 مہینے ہم انسانوں کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو مینیج کر سکیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلامی مہینوں کی برکتوں سے نوازا۔ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور بے بنیاد رسمیں ہیں، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے کا جو منحوسیت کے ہمارے معاشرے میں ایک بدعت چلی آ رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سفر کے مہینے کے بارے میں ہی ہے۔ سفر کے مہینے کو عموماً منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ سفر کے مہینے کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر۔ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، الو منحوس نہیں، اور ماہ سفر بھی منحوس نہیں۔ ایک اور جگہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس سے ڈرنا درست نہیں۔ ہر نفع اور نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر مختلف رسمیں جیسے کہ چنے ابال کر بانٹنا یا آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈالنا یا مختلف وظائف بھی رائج ہیں تاکہ اس مہینے کی منحوست سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہو تو وہ دین کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اس مہینے میں سفر کرنا، شادی کرنا، کاروبار شروع کرنا یا کوئی بھی نیا کام کرنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عقائد کا قلع کما کیا۔ سفر المظفر کی پہلی ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی۔ سفر المظفر میں 7 ہجری میں مسلمانوں کو خیبر فتح ہوا۔ بتائیے کتنی بڑی فتح ہے۔ اسی مہینے میں مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا فتح ہوا، سفر المظفر 16 ہجری کو۔ پھر اسی مہینے میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے سفر المظفر 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اسلام میں توہم پرستی نہیں بلکہ توحید اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ ہر دن، ہر مہینہ اور ہر وقت اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک مومن کا دل اس یقین سے مضبوط رہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑھ کر کارساز ہے۔ اللہ نے ہماری آزمائشوں کے لیے زمین میں خیر اور شر بنائے تاکہ جو خیر پر چلے اسے حساب کے دن انعام اکرام سے نوازا جائے، اور جو شر پر چلے اس کے اعمال کے مطابق جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو کہ منحوست لے کر آتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمارے رزق اور برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو تسلی دینے اور ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے دنوں اور مہینوں کو منحوس قرار دینے لگتے ہیں۔ یہ بدعت چلی آ رہی ہے کہ سفر کا مہینہ نہایت منحوس مہینہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسلام کے ذریعے سے اور ان باتوں کو جھٹلایا اور ان لوگوں کو یقین دلایا کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں سفر کے مہینے کی جو اللہ تعالیٰ پر اللہ کا بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی بھروسہ ہماری نجات ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے اور غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ سفر کے مہینے کے کوئی اذکار نہیں ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمیں نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور استغفار کی کثرت، ان سب چیزوں سے گھروں کو سجانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے اس کے باوجود بھی جو لوگ اس بدعت سے نہیں نکل پا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ سفر کے مہینے میں جو ہماری مائیں یا بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں پر بھاری ہے، تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف کے ذریعے اپنے گھروں میں برکتیں قائم کریں۔ جس قدر اس بدعت کو آپ ختم کریں گی، اسی قدر جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اور اس بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سنت پر عمل اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔